رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا ایک وفد آیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی گونج کم کریں صحیح ہے؟ ابھی صحیح ہے؟ آپ لوگ کو صحیح لگ رہی ہے؟ بس صحیح ہے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت کا کام شروع کیا تو اس وقت آپ کی دعوت کو سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر لگے رہے، برداشت کرتے رہے. بلال حبشی آپ پر ایمان لے کر آئے، قریش کے سردار بھی ایمان لے کر آئے، غلام بھی ایمان لے کر آئے، فارسی لوگ بھی، عربی لوگ بھی، اور آپ کی دعوت پھیلتی چلی گئی. جب مکہ فتح ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کیا اور جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور اسلام کی شہرت ہونا شروع ہو گئی. دنیا میں یہ خبر پھیلنا شروع ہو گئی. مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جو واسطہ پڑا، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پڑا تھا مشرکین سے، جو نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور نہ موسیٰ علیہ السلام، وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے. پیغمبروں کا سلسلہ تو پتہ ہے نا آپ کو، یہ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں، سبق بھی تازہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ سلسلہ اگر معلوم نہیں ہوگا تو پھر آپ کے لیے قرآن کے دروس کو سمجھنا بہت مشکل. سب سے پہلے کون سے پیغمبر آئے؟ الحمدللہ آدم علیہ السلام. شکر ہے اتنی نالج ہے. اس کے بعد شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر درمیان میں آتے رہے ہیں بہت سارے جو ہمیں معلوم ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں. پھر نوح علیہ السلام، یہ بہت پرانے پیغمبر ہیں، نوح علیہ السلام. پھر قدیم پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی قدیم پیغمبروں میں. پھر ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل. اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی فلسطین میں، ارض شام میں، برکت والی زمین. اللہ نے اس کو برکت والی زمین کہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، جس مسجد اقصی کے ارد گرد کا ایریا ہم نے برکت والا رکھا ہے. جب اللہ یہ کہے کہ میں اپنے بندے کو یہاں سے وہاں لے گیا ہوں تو اس سے مراد خواب ہوتا ہے بھائی؟ میں کہوں کہ میں آپ کو یہاں سے وہاں لے گیا تو آپ کہیں یہ تو ممکن نہیں ہے اتنی جلدی، تو میں کہوں سبحانہ، میری طاقت ہے، قدرت ہے. تو اللہ نے اس آیت سے پہلے اپنے نام کے ساتھ سبحانہ لگایا کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے. تمہیں اشکال تو ہوگا کہ وہ کیسے لے گیا بھائی، تو اللہ بتاتے ہیں وہ ہر عیب سے پاک ہے جو اپنے بندے کو تھوڑے سے حصے میں لے گیا. یہ بات جناب پروفیسر غامدی صاحب کو سمجھ میں چونکہ نہیں آتی. یہ لوگ ویسے قرآن کا بہت نام لیتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں، شافعی کو بھی مانتے ہیں، مالک کو بھی مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو بھی مانتے ہیں، سب قابل قبول تھے، لیکن قرآن کے مقابلے میں ان کو نہیں مانتے. پھر جو قرآن ان کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں وہ ان کے مقابلے میں نہیں ہوتا، وہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے جو آپ ان ائمہ کے مقابلے میں پیش کر کے عوام کو سیدھے راستے سے ہٹا رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن ایک وہ ہے جو ان ائمہ نے سمجھا اور ایک وہ ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ قرآن کو مت فالو کریں، ان ائمہ کو فالو کریں، نا 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 نا. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو آپ اپنی سمجھ کے مطابق فالو مت کریں. امت نے جو قرآن کو سمجھا ہے وہ آپ سے زیادہ اچھا سمجھا ہے، اس سمجھ کو فالو کریں. تو جہاں اپنے مطلب کی چیز ہوگی وہ قرآن بالکل انکار، اور جہاں دوسرے کا قرآن سے استدلال کر رہا ہوگا
جہاں اپنا مطلب نکل رہا ہوگا وہاں قرآن، جہاں دوسرے کا مطلب قرآن سے نکل رہا ہے وہاں قرآن کا انکار. تو یہ چل رہا ہے آج کل. جب بات چلی گئی ہے تو تھوڑا سا یوں بتا دوں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ قرآن میں آگے یہ بھی تو آتا ہے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، اے نبی ہم نے جو آپ کو رؤیا دکھایا وہ حق تھا. تو رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں. تو جناب پروفیسر غامدی صاحب نے رؤیا کو خواب کے معنی میں لے لیا، حالانکہ رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں، صرف خواب کو نہیں کہتے. رؤیا کا لفظ بتا رہا ہے کہ رؤیا رؤیت سے نکلا ہے. رؤیت کہتے ہیں دیکھنے کو، جو چیز دیکھی جائے اس کو رؤیا کہتے ہیں، جس کو ہم منظر سے تعبیر کر سکتے ہیں اردو میں. منظر جس کو انگلش میں سین کہتے ہیں. تو جو منظر ہے، جو بھی سین ہے وہ عربی میں رؤیا کہلائے گا. خواب بھی چونکہ ایک منظر ہوتا ہے اس لیے خواب کو بھی رؤیا کہتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ رؤیا خواب ہی کو کہتے ہیں. تو یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو جو رؤیا دکھایا وہ برحق تھا، یہاں رؤیا سے مراد خواب نہیں ہے بلکہ یہاں منظر ہے، کیونکہ ایک منظر تھا. اب آپ اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، قرآن کی دو آیتوں کو ملا کے تفسیر کیوں نہیں کر رہے؟ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس لے گیا. یہاں اللہ نہیں کہہ رہے کہ خواب میں لے گیا، میں لے کر گیا ہوں اپنے بندے کو، اور یہ میری قدرت ہے کہ سبحان. جب عجیب کام ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ. خواب میں جب کوئی چیز نظر آ جائے تو یہ عجیب کام نہیں ہے. خواب میں تو ایک غریب آدمی جس کے نہ میٹرک کیا ہوا، نہ کوئی بینک اسٹیٹمنٹ ہے، نہ اس کے پاس ایک دھیلے کی رقم ہے، وہ امریکہ کا وزیر اعظم بنا ہوتا ہے. اب ایک آدمی آپ سے کہے کہ اگلی دفعہ امریکہ کے صدر کے لیے مجھے سلیکٹ کیا ہے، آپ کہیں گے سبحان اللہ، بھائی بڑی بات ہے. لیکن اگر وہ کہے میں نے خواب میں سلیکٹ ہوا ہے تو آپ کہیں گے سبحان اللہ، کہیں گے اچھا ہے، خواب تو اچھے آنے چاہیے، ٹھیک ہے. قرآن کہہ رہے سبحان الذی، بڑی قدرت والی ہے وہ ذات. عقل سے بعید ہے کہ رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی ہو کے آ جائیں، یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں میرے لیے پاسبل ہے. تو اس لیے دین سیکھو علماء سے. اگر مولویوں میں غلط لوگ ہیں تو صحیح لوگ بھی کس میں ملیں گے؟ یہ لوگ غلط قسم کے مولاناؤں کے حوالے دے دے کے علماء کو بدنام کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں غلط قسم کے ڈاکٹروں کے کچھ آپ کے کیسز بتاؤں، وہ ڈاکٹر نے بندہ مار دیا، اس نے غلط انجیکشن لگا دیا. تو بھائی جہاں غلط انجیکشن والے ڈاکٹر ہیں صحیح والے بھی تو ہیں نا. تو اپنے بنیادی عقائد علماء سے سیکھا کریں. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ ارض شام کا میں بتا رہا تھا کہ وہ زمین کیسی ہے، برکت والی. اور میں ترکی کے بارڈر پہ گیا ہوں، شام میں تو نہیں گیا کیونکہ وہاں حالات صحیح نہیں تھے. تو ترکی کے بارڈر پہ جو آخری شہر ہے، جب ہم ترکی وزٹ کے لیے گئے تو پورے ترکی میں ہم گھومے تھے. تو وہاں ہم بارڈر پہ بھی گئے. بارڈر سے مراد وہ آخری شہر جہاں ترکی ختم ہو رہا ہے. تو وہاں واقعتاً میں نے یہ محسوس کیا کہ شام کی طرف سے جو ہوائیں آتی ہیں ان ہواؤں میں ایک عجیب اللہ نے خوشبو رکھی ہے، ایک عجیب سکینت رکھی ہے. استاذ محترم حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب سے میں نے عرض کیا، اس وقت میں نے کہا کہ یہاں تو بڑی عجیب ایک عجیب سی سکون ہے. انہوں نے کہا جو بھی یہاں آتا ہے اس کے کمنٹس یہاں کے بارے میں یہی ہوتے. کیوں ایسی زمین اللہ نے اس کو برکت والی؟ اس لیے کہ وہاں جتنے پیغمبر پیدا ہوئے اور جتنے پیغمبروں کی شام میں قبریں ہیں اتنے پیغمبر پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں. ہم لوگ ابھی ازبکستان گئے نا دورے کے لیے، ہمارا پروگرام تھا شام جانے کا، کیونکہ اگر وزٹ کرنا ہے تو مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ شام. لیکن اس لیے نہیں گئے کہ حالات ایسے ہیں نا، وہاں گئے تو پھر واپس پتہ نہیں آئے نہ آئے، اور واپس آئیں تو پھر وہ ایک ایجنسیاں پوچھتی رہیں گی کیوں گیا تھا بھائی. اب اس کو کون سمجھایا کہ ہم ویسے ہی گئے تھے. تو
تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ میں برکت پیدا کی. کیوں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کا مسکن، جنہوں نے اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دیں، بت پرستی والے ماحول میں آنکھیں کھولیں اور بت پرستی کے خلاف آواز بلند کی. ہم دیکھتے ہیں جو لوگ غیر مسلم ہیں اپنے والدین کی وجہ سے پوری زندگی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے. تو جہاں باپ اور ماں بھی غیر مسلم ہو اور سارے ماحول بتوں والا ہو، وہاں ایک نوجوان کھڑا ہو کر آواز لگائے کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں، میں ان کے سامنے نہیں جھک سکتا. لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، میں ان پتھروں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا. یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے. آگ میں ڈال دیا گیا، پھر نکلے، پھر اللہ نے خود بھی بہت آزمایا آپ کو. جب بچہ 7 سال کا ہوا اللہ نے کہا ذبح کر دو، لے گئے ذبح کرنے کے لیے. تو بڑی قربانیاں جب دی ہیں تو اللہ نے خوشخبریاں بھی بہت سنائی. اسحاق علیہ السلام جو شام میں تھے، فلسطین جو ہے وہ بھی کس میں آتا ہے؟ شام میں، جس پر آج یہودیوں کا قبضہ ہے. وہ میسج ٹی وی والوں نے فلسطین سے بیت المقدس سے تراویح دکھائی ہے، تو اس تراویح کے نیچے کسی کے کمنٹ سے دیکھو یہاں بھی زور سے آمین ہو رہی ہے. تو میں نے کہا جس کو فرقہ واریت کی خارش لگ جائے نا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بیت المقدس میں تراویح ہو رہی ہے سبحان اللہ، وہ یہی دیکھتا ہے کہ آہستہ ہو رہی ہے یا زور سے ہو. یہ ہے اس 15ویں صدی کے خرشیلے. خرشیلا سمجھتے ہیں؟ خارش والے لوگ، یہ ہیں 15ویں صدی کے خرشیلے. اور ویسے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جو زور سے آمین کہیں گے ان کی تو آواز آئے گی، جو آہستہ کہیں گے ان کی تھوڑی آئے گی. یہ تو جب پتہ چلے گا جب زور والوں کو ایک طرف کر دیں، آہستہ والوں کو ایک طرف کر دیں، پھر پتہ چلے گا کہ زور والے زیادہ. اور ہمارے تو یہ ساری زور سے بولنے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ خرشیلے کس نے بنایا ان کو؟ ان لوگوں نے جن کے کلپ یہ صبح و شام سنتے ہیں. تو امام حرم کے بارے میں کچھ دن پہلے ایک تصویر شائع ہوئی کہ ان کے ہاتھ یہاں تھے ناف پہ. تو اس پہ کسی نے چیلنج کیا بتاؤ اگر سینے پہ ہاتھ باندھنا سنت ہے تو ان کے خلاف فتویٰ دو. وہ امام حرم کی اتنا وہ پچھلے سال واٹس ایپ پہ چلا ہے وہ کلپ. میں نے کہا امام حرم کو اگر پتہ چل گیا وہ نہ سینے پہ باندھیں گے نہ ناف پہ، وہ یہاں باندھیں گے درمیان میں، کہ ایسا ٹیکنیکل طریقے سے باندھو. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب نماز سکھانا شروع کی نا ٹی وی چینل میں، تو رفع الیدین جب میں نے نماز رفع الیدین والی سکھائی تو جو رفع الیدین نہیں کرنے والے لوگ تھے ان کی طرف سے دلائل آنا شروع ہو گئے کہ یہ نماز نہ کرنے کے جو دلائل ہیں وہ. تو میں نے کہا اب نہیں کرنے والی شروع کروں گا تو وہ کرنے کی طرف سے. تو انہوں نے نماز کا طریقہ سکھانا چھوڑ دیا کہ بس یہ بتایا کہ نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا، کیسے پڑھو. تو تبلیغ والے جو ہے نا شروع سے ان چیزوں میں احتیاط کی ہے، تبھی پوری دنیا میں کام پھیل گیا. وہ کہتے ہیں بھائی فضائل کے لیے تبلیغ میں نکلو، مسائل اس عالم سے پوچھو جس پر تمہیں اعتماد ہے. بس تمہیں رفع الیدین کے وہ سمجھ میں آتا ہے اس عالم تو اس سے پوچھو. لیکن وہ یہ نہیں کہتے عامی آدمی کو کہ خود قرآن و حدیث میں گھسو. وہ کہتے ہیں جو پہلے سے گھسے ہوئے ہیں ان میں سے اہل حق علماء سے پوچھو. جو پہلے سے ہے نا ان میں جو اہل حق لگے جن پر تمہیں اعتماد ہو. اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جس کے برحق ہونے کا یقین نہ ہو اس کے پیچھے انسان چلے. اور ایک تقلید جس کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا جس کو اتباع کہا جاتا ہے. اب یہ موضوع چینج نہ ہو جائے پھر سارا چلا جائے گا ادھر. جس کو اتباع کہا جاتا ہے کہ وہی تک اس میں یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے جس کے برحق ہونے کا یقین ہے. برحق ہونے کا یقین ہو پھر اس کے پیچھے چلنا یہ اندھی تقلید نہیں ہے. خیر، تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل. اسحاق علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی ہے؟ ارض شام میں. اور اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی ہے؟
مکہ میں ایسی زمین جہاں گھاس کا تنکا نہیں اور پانی نہیں، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو لا کے وہاں چھوڑ دیا. حضرت ہاجرہ کی بھی بڑی قربانی اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی بڑی قربانی. وہاں سے پھر اللہ نے چشمہ نکالا اور آج تک اس چشمے سے اربوں کروڑوں لوگ سیراب ہو چکے ہیں. اتنا پانی ہے کہ انسانی عقل حیران ہے. اور ادھر جو ارض شام میں اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، یہ بھی پیغمبر، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر. تو پیغمبروں کا پورا سلسلہ. پھر انہی کی اولاد کو، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہودی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے یہودا، تو ان کے پھر آگے نسل کو کیا کہا جانے لگا؟ یہودی. تو یہ جو یہود کو بنی اسرائیل قرآن نے کہا ہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب کیا تھا؟ اسرائیل. سمجھ رہے ہیں یہاں تک بات آ گئی سمجھ میں؟ چونکہ یہ تھوڑی سی ہسٹری ذہن میں ہوگی نا تو پھر قرآن سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں پھر یوسف، پھر آگے اولاد میں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام چلے گئے تھے مصر. ارض شام سے ہجرت کر کے کہاں چلے گئے تھے؟ مصر. کیوں چلے گئے تھے؟ یہ سوال یہودیوں نے نبی سے پوچھا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ سچے نبی ہیں یا معاذ اللہ جھوٹے نبی ہیں. اس کو کنٹرول کرو بھائی آواز کو. تو یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ بات صرف یہودیوں کو معلوم تھی کہ جو شام میں رہنے والے تھے وہ مصر کیسے چلے گئے بھائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے سورہ یوسف نازل ہو گئی اور پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. تو وہ یہی تھا کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو بھائیوں نے جیلیسی کی وجہ سے کنویں میں ڈالا. وہاں سے مصر کا ایک قافلہ گزر رہا تھا، وہ لے کر چلا گیا. مصر کے بازاروں میں فروخت ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں پہنچے اور پھر جیل میں پہنچے. جیل سے نکلے تو خوابوں کی تعبیر کا فن تھا، وہ بتاتے تھے، بادشاہ کا قرب حاصل ہوا. بالآخر اللہ نے بادشاہت کس کو عطا کر دی؟ یوسف علیہ السلام کو. لیکن چونکہ ریاست غیر مسلم تھی اور اس میں تھے یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، تو یہ بہت بڑا قبیلہ یعقوب علیہ السلام کا مصر منتقل ہو گیا. جب یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا نا یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہیں، تو حضرت یوسف نے یعقوب علیہ السلام کو بھی کہاں بلا لیا؟ مصر میں. کیونکہ وہ گاؤں کی دیہاتی زندگی میں تھے. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ شہر کی زندگی ہے، تو ابا کو کہاں بلا لیا؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ بچہ اگر کسی اچھی جگہ پہ رہتا ہو تو ابا کو بھی بولو نا بھائی، ابا کو وہیں پرانے علاقے میں پڑے مت رہنے دیا کرو. آپ رہتے تھے کہیں لیاری ندی کے قریب، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، ڈیفینس چلے گئے، تو ابا کو بھی کہاں بلا لو؟ ڈیفینس بلا لو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایسے ابا کو نہیں چھوڑا کرو. یہ پیغمبروں کی سنت ہے. قرآن کے جو الفاظ ہیں نا ان میں بلا وجہ تعویل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، وہ والد نہیں تھے، چچا تھے، یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے اس پر. جب قرآن بار بار کہہ رہے ہیں ابا ابا ابا، تو اس کا مطلب ابا تھے، ٹھیک ہے نا. اس میں ہم ایسی روایات جو جن کی سند کا بھی نہ کوئی سر نہ پیر، قرآن کے مقابلے میں تو امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر صحیح حدیث بھی آ جائے تو وہ حدیث میں تعویل کر لیتے ہیں، قرآن کی آیت کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ قرآن قطعی یقینی چیز ہے. تو محض احتمال کی بنا پر کہ ابا کا اطلاق چونکہ چچا پر بھی ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں ابا سے مراد کیا ہے؟ چچا ہے. تو ابا تو بھائی آپ ویسے بھی کسی بڑے آدمی کو ابا کہہ دیتے ہو مجازن، تو ہوتا ہے، کافی نہیں ہے. یہاں ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ جب بھی کوئی لفظ ظاہر سے ہٹ کر کسی مجازی معنی کی طرف جائے گا تو مجاز کی طرف لے جانے کے لیے قرینے کا ہونا ضروری ہے، اور قرینہ بھی بہت مضبوط، کیونکہ آپ قرآن کو اس کے ظاہر سے پھیر رہے ہیں. تو اس لیے ابا ہی ہے قرآن میں جہاں بھی آتا ہے ابا، اور ایک جگہ تھوڑی ہے، کئی جگہوں پر ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ کیا
ہاں مصر ابا کو بلایا انہوں نے, اپنے والد محترم کو کہاں بلایا؟ مصر. تو یعقوب علیہ السلام اپنے پورے قبیلے, اپنی آل اولاد کو لے کے, اپنی بیویوں کو لے کے, اب بیویاں تھیں تو میں کیا کروں بھائی, ایک نہیں تھی ان کی, پیغمبر سب زیادہ شادیاں ہی کیا کرتے تھے, صحیح ہے نا, میں مجبور ہوں یہ کہنے پر ٹھیک. وہ ایک آدمی نے 4 شادیاں کی, پکڑا گیا, اس سے پوچھا شرم نہیں آتی؟ کہہ رہا یار مسلمان ہوں, بس غلطی ہو گئی معاف کر دو, ٹھیک ہے نا, مسلمان ہوں کیا کروں, غلطی ہو گئی معاف کر دو. تو وہ اپنی ازواج کو لے کے, اپنی بہوؤں کو لے کے, اپنے پوتے نواسے, تو مورخین نے لکھا ہے 90 کے قریب افراد تھے حضرت یعقوب کے خاندان کے. پیغمبروں کے خاندان بڑے ہوا کرتے ہیں, کیونکہ بڑا خاندان یہ برکت کی علامت ہے, چھوٹا خاندان یہ برکت کی علامت نہیں ہے. اس پہ اور دلائل ہے, پھر موضوع چینج ہو جائے گا. تو پورے افراد کو لے کے کہاں شفٹ ہو گئے؟ مصر. اپنے بیٹوں کو بھی لے کے, جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا, وہ سب کہاں چلے گئے؟ مصر. تو یہاں سے جو ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد تھی وہ کہاں شفٹ ہوئی ہے؟ مصر میں. جب مصر میں شفٹ ہوئی ہے تو مصر میں جب ان کی حکومت تھی تو معاملہ صحیح چلتا رہا, لیکن میجورٹی چونکہ غیر مسلموں کی تھی, تو کچھ وقت کے بعد جاتے جاتے آہستہ آہستہ معاملہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنا شروع, کیونکہ آبادی کی کثرت کی ایک بڑی قیمت ہوتی ہے. اور پھر وہ لوگ جب حکومت میں آئے تو وہ مسلمانوں سے حسد کرنا انہوں نے شروع کر دیا, جیسے کہ پوری دنیا میں آج بھی اکثر علاقوں میں مسلمانوں کو پنپنے نہیں دیا جاتا. ابھی